یہاں پر بھی امام حسین کا رویہ کسی شخص کی جانب بھی یہ امام حسین کے اس لفظ سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نصرت کریں، یہ مطلب اخذ کرنا نہایت غلط ہوگا کہ وہ ان سے فوجی امداد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے اس لفظ کا مطلب کہ آپ ہماری نصرت کریں تو امام حسین کے خط لکھنا اور اس پہ لوگوں کی فوجی امداد نہ آنا امام حسین کا فیلئر سمجھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے کسی یہ بالکل کہا جا سکتا ہے جی لوگوں نے کوشش کی تھی لیکن یزید کی اتنی طاقت تھی کہ اسے دبا دیا تھا، اکا دکا واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسا واقعہ ہوا ہوگا اور ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی شخص سے فوجی امداد کی درخواست نہیں کی، کسی کو یہ نہیں، کیونکہ اگر دیکھیں جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر ان کو فوجی امداد چاہیے ہوتی تو مدینہ واز دی بیسٹ پلیس، اور اگر وہاں پر وہ آرمی تیار کرتے یا فوج تیار کرتے تو یقیناً دوسرے علاقوں سے فوجیں آٹومیٹکلی تیار ہو جاتی ہیں اور ان کی سپورٹ کے لیے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر جس طرح کے سیاسی حالات درپیش تھے اور لوگ امام حسین کی موجودگی کو اپنے لیے بھی خطرہ سمجھ رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین شاید یزید کے خلاف ایک ریوولٹ کرنے جا رہے ہیں، یہاں ایک فوجی طاقت بڑھائی جائے گی، جن لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو لوگ آ کر ان کو خطوط دے رہے ہیں، جن کو وہ خطوط لکھ رہے ہیں۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بعض دفعہ ایک دن میں ان کو رسید ہونے والے خطوط کی تعداد 600 سے 900 کے درمیان ہو جائے گا۔ 600 to 900 letters if a person is receiving daily۔ تو یہ تمام لوگوں کے لیے الارمنگ پوزیشن ہو سکتی ہے۔ اس پوزیشن میں کہ جب اتنی بڑی طاقت میں اتنی بڑی مملکت اسلامیہ میں ہوشیار کر دیا گیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو حکومت کو نیچرلی اپنا بیہیویئر تبدیل کرنا پڑا، اور انہوں نے امام حسین کے اوپر سے فوری طور پر اس گرفت کو بظاہر کم کر دیا کہ ہم ایسی کوئی کوشش نہیں چاہ رہے کہ وہ مار دیں، ان کو پکڑ لیں، ان کو جانے دیں۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی۔ اس میں ایک بڑا جملہ میں عرض بھی کرتا چلوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ وہ یہاں سے چلے ہی جائیں گے اور چھوڑ رہے ہیں، تو جس مکالمے کا میں نے ذکر کیا تھا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان جو مکالمہ ہے، اس میں بڑی تنزیہ گفتگو ابن عباس نے ان کو کہی کہ دیکھو تمہاری راہ کا کانٹا آج نکل رہا ہے، تم خوش ہو جاؤ اور شادیاں بجاؤ۔ یقیناً وہاں پر یہ لوگ محسوس کریں۔ امام حسین نے کیا محسوس کیا؟ جو میں نے یہ جملہ لکھا ہے یہ غلط نہیں لکھا، وہاں کیا آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ بارہا آپ نے مجالس میں سنا ہوگا اور یقیناً پڑھا بھی ہوگا کہ یہ کوشش کی جانے لگی کہ دوران طواف امام حسین علیہ السلام اور یہ بھی کوشش کی جانے لگی اور یہ بھی ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا دوران طواف، اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ شہید کر دیا جاؤں گا، تب بھی انہوں نے کعبے کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ یہ بہت اتھینٹک بات نہیں ہے۔ زیادہ اتھینٹک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ اتنے زیادہ رش میں خاموشی سے امام حسین کو گرفتار کر کے اور قید کر دیا، اور اس میں ان سازشی لوگوں کا شرکت شامل ہو سکتی تھی، چاہے اس طریقے سے نہیں کہ ان کو کہا گیا ہو وہ یہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں آج کی سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص اس کا بہت زیادہ دشمن ہے، تو آپ اس دشمن کے راستے کے پتھر ہٹاتے جاتے ہیں تاکہ اس کو آسانی ہو جائے کہ وہ آپ کے اور اس کے مشترکہ دشمن کو نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ بن زبیر پہ بھی نرمی کی وجہ یہی رہی کہ ہی واز دا مین پرسن کہ جو ان کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا تھا اور جو یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین کی کوشش بھی حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ امام حسین کو یہ احساس تھا کہ یہاں خاموشی سے گرفتار نہ کر دیا جائے، چنانچہ جو عمل انہوں نے مدینے میں سر انجام دے کر سب کو سرپرائز کیا ہے، وہی عمل انہوں نے عین حج سے چند دن پہلے سر انجام دیا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کی سبیل کیا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرفتاری کی کوشش کیا ہوئی۔
انہوں نے اس جگہ کو چھوڑنا مناسب سمجھا کہ میں یہاں سے چھوڑ کر، اور پھر وہ لوگ جو یہ حج ختم کر کے جائیں گے اور راستے میں لوگ ملیں گے، ان کو اسی طریقے سے وہ اطلاعات پھر مزید پہنچاؤں گا۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوفے کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ واقعہ یمن میں بھی کیا جا سکتا تھا، یمن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ جیسے انہوں نے مدینے سے مکے آتے ہوئے ایک مشہور اور معروف راستے کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں پر ان کی ملاقات امت مسلمہ کے زیادہ تر افراد سے، زیادہ تر شہروں میں رہنے والے لوگوں سے ہو سکتی تھی، میں نہیں، انہوں نے یہی انتخاب کوفے کا اس لیے کیا۔ یقیناً اس کی اتنی وجہ ہے، میں بتانا چاہتا اس کو اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم صرف تاریخ کے اور آپ پلٹ رہے ہیں۔ کوفے کا انتخاب کرنے کی بھی یہ وجہ تھی کہ اس معاملے کو اتنی خاموشی سے ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ میں ضمن بات عرض کرتا چلوں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی کوشش اس انداز سے کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان بعثت کیا اور مکے کے معاشی طور پر کمزور طبقوں نے ان کا ساتھ دیا، اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ غلاموں کو یہ کہتے کہ میں نے اپنے گھر میں تلواریں بنانے کی بھٹی لگا دی، تلواریں بناتے ہیں، اپنے آقاؤں کو قتل کر دو، دنیا بھی تمہاری اور جنت کی بشارت کے لیے تو میں ہوں۔ کتنی آسانی ہو جاتی اور کتنا جلدی وہ انقلاب آ جاتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ لگایا اس انتہا تک پہنچانے کے لیے، اس لیے دیکھیے آپ کی فقہ میں ایک چیز کہی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تزکیۃ الشہود۔ تزکیۃ الشہود ایک لفظ ہے کہ کون شخص وٹنس کرنے کے قابل ہے، اس میں ایک کو کہا جاتا ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، باشعور ہو، سب کچھ ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عموماً، اس کو کہا جاتا ہے رشد، اور ایک لفظ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حزن۔ حزن صرف غم نہیں ہے، وہ ایک لمبی بات ہے، وہ مجھے فی الحال یہاں پر کرنی نہیں ہے۔ حزن باہر اپنی جگہ غم اور اپنی جگہ ایک دکھ کا مطلب ہے، اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ہزل، مذاق کرنا، صرف وٹی ہونا نہیں، ہر چیز کو لائٹ لینا، نان سیریس ایٹیچیوڈ۔ یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہزل جو ہے یہ اس شخص کے لیے ریسٹرکشن بن جاتا ہے کسی واقعے کی شہادت دینے کے لیے، حزن نہیں بنتا۔ حزن رشد کو مکمل کرتا۔ اس حزن کو جو آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تکلیف برداشت کر کے، وہ آپ کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے، آپ کو مکمل کرتا ہے، آپ کے نظریے کے لیے بھی اور آپ کے عقیدے کے لیے بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی اسٹریٹجی اپنائی، اپنے ان ساتھیوں کو وہ ظلم سہنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہی نتیجہ نکلا کہ وہ چنگاری جو ان کے دل میں پیدا ہوئی اس نے اسلام کی اصل جو جگائی۔ اسی حزن کی کمی امام حسین علیہ السلام اس وقت امت مسلمہ میں دیکھ رہے ہیں، اور اسی حزن کو جلانے کے لیے وہ ایک ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس کی کوئی میں جملہ دہراؤں گا کہ جس کی گنگرج آج بھی آپ اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور جس کے دکھ کے لیے آج بھی آپ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، روتے ہیں، 2.5 مہینے اپنے کام چھوڑ کے ایک جگہ تنہائی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حزن ہے جس نے آج تک آپ کو ایک جگہ اکٹھا رکھا ہوا ہے، اور منبر کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اس حزن کو آج تک اس طریقے سے قائم رکھا۔ طریقہ کوئی بھی رہا جو میں نے پڑھا ہے، اس بات کو بے شک ہم اپنے دماغ سے نکال۔ امام حسین کو تمام لوگ اس راستے میں یہاں پر بھی اور جو بھی آگے ہم دیکھنے والے ہیں تمام لوگ، عبداللہ بن زبیر نہیں چاہتا کہ یہ مکے میں رہیں، لیکن وہ ان کو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھیے آپ کوفے کی طرف مت جائیے گا، وہ ان لوگوں نے آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، ان کو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کی مرضی کا بے شک چلے بھی جائیے۔ اب
عبداللہ بن عباس نے ان کو کہا کہ عزیز آپ ایسا مت کیجیے، وہاں مت جائیے، ہمیں ان لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، ان لوگوں کی تاریخ ایسی ہے کہ وہ کر جاتے ہیں، آپ ادھر مت جائیے۔ بے تحاشا نام ہے جو آپ لوگ ان 2.5 مہینوں میں سنتے ہیں اور سارا سال سنتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو منع کیا۔ کیا یہ بات امام حسین علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوگا؟ اس کو ہم دین کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے کہ نہیں، چونکہ یہ ایونٹ ہونے والا تھا اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہونا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرف کھینچے جا رہے ہیں؟ اور جو آپ لوگ ممبر سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، جملے بھی سنتے ہیں کہ کیسے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے موت خود ہماری طرف بڑھ کر آ رہی ہے۔ وہ جو ایک واقعہ آپ سنتے ہیں بالکل درست ہو۔ ان کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس نے جب ان کو روکا کہ میں آپ کی بابت ڈرتا ہوں، اور خود عبداللہ ابن جعفر نے ان کو یہ پیشکش کی کہ میں موجودہ سیٹنگ حکومت سے میرے تعلقات نہایت گہرے ہیں، اور ان کے تعلقات کی وجہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ رشتے داریاں ہیں وہاں، وہ پیشکش کرتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ میں آپ کو امان نامہ، ایک معافی نامہ دے دیتا ہوں، اور معافی نامے سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ باپ نے ان کی بات مان لی ہے، میں آپ کو یہ امان لے کر دیتا ہوں کہ آپ ان کی بیعت کریں نہ کریں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اس نے نعمان بن بشیر کو کہہ کر وہ معافی نامہ لکھوا بھی دیا اور امام کی خدمت میں بھجوا بھی دیا۔ لیکن امام پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں چچا جب بھی میں اگر جو الفاظ آپ لوگوں نے سنے ہوئے کہ کسی سوراخ میں بھی جا کر چھپ جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے نکال کر قتل کریں گے، وہ مجھے چھوڑیں گے۔ کیا واحد جرم یہ ہے کہ چونکہ وہ بیعت نہیں کر رہے؟ میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ کے بہت سے ائمہ نے اپنے حکومتوں کو جو اسی طرح کے تھے جس طرح کا اسی طرح کا فرق نہیں تھا، کہیں یہ نہیں کیا کہ ان کے خلاف خروج کر دیا ہو، ان کو چیلنج کر دیا ہو، ان کی حکومت کو ان کے خلاف فوجی لے کر چل دوڑے ہوں، انہیں جنگ کا سامان برپا کر دیا، کسی نے نہیں کیا۔ جیسا میں نے کل کہا تھا کہ اگر آپ ہارون رشید کے دربار کا اس کے ابو نواز شاعر جو ہے اس کی شاعری سنے اور اس زمانے کے ان کے ارکان دیکھیں، یا اس کے بعد بلے آتے ہیں ان کو دیکھیے، خود بنو امیہ کے جو دور گزرے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی حرکتیں نہیں رہی ہوگی جو خرافات یزید کیا کرتا تھا، یقیناً موجود تھی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج اس کا احاطہ کر رہا ہوں، اسی بات کو دہرا رہا ہوں۔ کسی نے اس کے بعد یہ جرأت نہیں کی کہ اسلام کو اپنی طرف منسوخ کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے مولوی خریدے، انہوں نے علماء خریدے، انہوں نے علماء سو پیدا کیے، سب کچھ کیا، اسلام کو اپنی طرف منسوخ کرنے کی کوشش نہیں کر سکے۔ امام حسین اگر بیعت نہ کرتے اور یہ امان نامہ جو عبداللہ بن جعفر نے بھیجا تھا قبول کر لیتے، میں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہوں کہ کیا اس کے بعد یزید کو چھوڑ دیتا اور کہتا ٹھیک ہے جی اب میرا آپ کا کوئی اختلاف نہیں رہا؟ کیا آپ کے باقی ائمہ کو دھوکے سے زہر سے شہید نہیں کیا گیا؟ بالکل کیا گیا۔ یہ امان نامہ یزید کی طرف دا، میں عبداللہ بن جعفر پر الزام نہیں لگ رہا، خدا نہ خواستہ میرا اس یہ مطلب مت لیجیے گا، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امان نامہ یزید کے لیے فیوریبل ہو سکتا تھا، امام حسین کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ امان نامہ تسلیم کر لیا جاتا تو آج ہم تاریخ کے اور آپ میں یہ پڑھ رہے ہوتے کہ یزید نے تو امان دے دی تھی، پتہ نہیں کس نے شہید کر دیا، پتہ نہیں زہر کس نے دے دیا، یہ بات کنفرم بھی نہیں ہو رہی، اور بڑی آسانی سے اسلام ڈیویٹ بھی ہو جاتا کیونکہ ان کے علاقہ میں مین کانٹا بھی نکل جاتا، اس لیے انہوں نے اس امان نامے کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور عبداللہ بن عباس کو کہا کہ میں اگر کسی ایسی جگہ پر بھی جا کے چھپ جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے تب بھی نکال کر قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت یہ سوچ رہے تھے، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، بنو امیہ اس وقت یا حاکم شام اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ موقع آ گیا ہے، ان کی 45-50 سال کی محنت کا اب صلہ ملنے والا ہے کہ رسول کے خاندان کے ان افراد کو تمام کے تمام کو ختم کر دینے کے بعد ہم اسلام کو اپنی طرف پلٹانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اب چند ایکشنز کی دیر رہ گئی۔ میں نے آپ کا تعارف کرایا تھا ایک لفظ، ایک صاحب کا نام ہے عبد الرزاق، جنہوں نے مرثیہ کہے، اس میں نے اس کا ایک جملہ آپ کو دہرایا تھا، جملہ میں نے دہرایا تھا آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ وہ شاہ سوار ہے
جس نے کربلا کے میدان میں